تو فرمایا صبر کرو. صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ. وہ لوگ جو تمہارے دشمن تھے، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس صبر کی بدل سے، اس صبر کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ تمہارا دوست بنا دے گا. لفظ کیا ہیں قرآن کے؟ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ تمہارا پختہ دوست بن گیا، سچا دوست بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف کے اندر تشریف لائے تو مدینہ کے اندر دو قبائل تھے، اوس و خزرج. ان کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا، سالہ سال سے جنگ چل رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر ان کے درمیان محبت تقسیم کی. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. فرمایا یاد کرو اللہ کے اس نعمت کو، اللہ کے اس رحمت کو جو حضور کی صورت کے اندر آئی. فرمایا تم دشمن تھے، حضور تشریف لائے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہیں. فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو تم اچھائی کے ساتھ تبدیل کرو، اچھائی کے ساتھ جواب دو. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ صبر سے دو، اچھائی کے ساتھ دو. فرمایا تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے وہ محبت کے اندر تبدیل ہو جائے گی. لیکن فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فرمایا کہ یہ صفت ایسے نہیں ملتی ہے. بیان کرنا آسان ہے، میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں انتقام سے محفوظ فرمائے. لیکن فرمایا یہ نعمت اسی کو ملتی ہے کہ جو صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. فرمایا یہ اسی کو ملتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اللہ اکبر. اور فرمایا یہ چھوٹے لوگوں کا کام نہیں. ان ذالک لمن عزم الامور. قرآن کہتا ہے یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ لڑنا بڑے بہادر آدمی کا کام ہے. تو حضور نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ تم پہلوان کس کو کہتے ہو؟ عرض کی رسول اللہ جو میدان کے اندر دوسرے پہلوان کو فوراً پچھاڑ دے، گرا دے، وہ بڑا پہلوان ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہ پہلوان نہیں. فرمایا میرے نزدیک پہلوان وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا آج ہمارے ہاں اتنے نکاح نہیں ہو رہے ہیں جتنے طلاقیں ہو رہی ہیں. آپ ریشو اٹھا کر دیکھ لیں، 1% اٹھا کر دیکھ لیں، معاشرے کے اندر نکاحوں سے زیادہ گھر ٹوٹ رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نوجوان بچوں کے اندر آج صبر و تحمل ختم ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی ہے. ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کا خواتین کو بھی کھڑا کر لیا ہے. دونوں کے اندر کوئی گرم ہے کوئی نرم ہے. اگر ذرا سا دیکھے، بیوی دیکھے کہ شوہر غصے کے اندر ہے، وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے. شوہر دیکھے کہ یار کتنی بار میں ہو جاتا ہوں، آج وہ غصے ہوگی تو میں تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاؤں. نہیں، میری مردانگی ساری خراب ہو جائے گی، میرا سارا ناک نیچے ہو جائے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سا صبر نہ کرنے کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. اس کے بعد آ کے پوچھتے ہیں مسئلہ پتہ ہے کیا؟ حضرت صاحب وہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، وہ نا میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور بہت غصے کی حالت میں تھا. میں نے کہا تو غصے کی حالت میں طلاق دیتے ہیں، پیار میں تو نہیں طلاق دیتا کہ آج بڑی پیاری لگ رہی ہے، آج تو نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے، آج بہت سندر لگ رہی ہے، آج تو یہ طلاق دیتا ہوں. بھائی صبر کا مقام تو وہی ہے نا جس وقت آپ نے برداشت کرنا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ہوتا کیا ہے، اگر آپ کو بادل ناخواستہ طلاق دینی بھی پڑ جائے، نوجوان بچے سنیں تو شریعت نے ایک اصول بیان کیا کہ صرف 1 طلاق دو، صرف 1 طلاق دو. اس کے بعد ایک پورا مہینہ، ایک پورا طہر، ایک پورا پیریڈ جو ہے انتظار کرتے رہو. مہینے کے بعد اگر ہوش و حواس صحیح ہو گئے، دوبارہ رجوع کر لیا، نہ نکاح کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی ضرورت، خود تمہاری بیوی بن جائے گی. لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ 1 2 3 جب تک 3 نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو وہ کورٹ والے 3 باقاعدہ طلاقیں لکھ کے یہ مور لگا کے اس کے بعد دیتے. خدا کے بندو، 1 طلاق سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. اگر آپ نے 1 طلاق دے دی، اس کے بعد آپ نے رجوع نہیں کیا تو وہ نکل گئی آپ کے نکاح سے، آپ نے چھوڑے رکھا. لیکن اس کے اندر آپشن یہ رہتا ہے آپ کے پاس کہ اگر 1 طلاق دی اور مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ کو احساس پیدا ہو گیا، ہوتا یہی ہے 99% ہوتا یہی ہے. ایک وقت ہوتا ہے
دونوں سامنے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا، جیسے کوئی ہندوستان پاکستان کی جنگ لگی ہوئی ہے، یہ میاں بیوی کی جنگ لگی ہوتی ہے آپس کے اندر، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. وقت گزرا، گھر ٹوٹ گیا، برباد ہو گیا، بچے در بدر ہو گئے، خود عورت کی زندگی، سب سے زیادہ عورت متاثر ہوتی ہے، عورت کی زندگی برباد ہو گئی، بچے ماں باپ کی موجودگی کے اندر یتیمی کی کیفیت میں چلے گئے. اب آتے ہیں کہ مولانا صاحب میں نا بہت غصے کی حالت میں تھا، وہ راستہ نکل سکتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ جو مسلک ہے نا، ایک مسلک ہے، انہوں نے بتایا کہ مولوی صاحب نے کہ 3 کا مطلب 1 ہوتا ہے. واہ 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 واہ، زندگی بھر تم یہاں نمازیں پڑھتے رہے، یہاں سارا کچھ کرتے رہے، تیرے ماں باپ نے رکھا، آج تو الٹا کام کرنے کے بعد تجھے، میں نے کہا کسی اور کے پاس چلے جاؤ، ان کے ہاں تو مثال کے طور پہ 10 مرتبہ بھی دے دو تو کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی اور کو ڈھونڈ لو گے تم. جب انسان پھنستا ہے تو وہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو حضرات گرامی، اس کا قرآن نے کیا کہا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، فرمایا کہ تھوڑا سا صبر کر لو. نیکی اور اچھائی برابر نہیں ہے، صبر اور انتقام برابر نہیں ہے، لیکن یہ تب ہو سکتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ اس کو ملتا ہے، فرمایا کہ جو صبر والا ہوتا ہے. اور صبر کس کو ملتا ہے؟ فرمایا صبر اس کو ملتا ہے وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیبے والا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ صبر نصیبے والوں کو ملتا ہے، بے صبری اور انتقام یہ تو سب کے پاس ہے. صبر جو ہے، قرآن کہتا ہے، میں گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ گھر کا فارمیٹ نہیں سنا رہا ہوں، میرا مالک و مولا جس نے پیدا کیا، فرمایا صبر نصیبے والوں کو ملتا ہے. حضرات گرامی، اگر آپ نصیب والے ہونا چاہتے ہیں قرآن کی روشنی کے اندر، تو زندگی کے اس نشیب و فراز کے اندر صبر اختیار کیجئے. اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فرمایا کہ اگر انسان کو غصہ آ جائے، غصہ ہے، غصہ مجھ میں بھی ہے، میں کہوں کہ نہیں میں فقیر کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ فقیر کبھی غصہ ہی نہیں کرتا. غصہ آئے گا، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے. غصہ انسان کی جبلت کے اندر ہے، غصہ انسان کی فطرت اور نیچر کے اندر ہے. غصے کا ہونا گناہ نہیں ہے، غصے کا اظہار، اس سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. قرآن نے لفظ کیا استعمال کیا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصے کو پینے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، نسخہ سنیں، آخری بات نسخہ سن لیجئے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، لیتے جاؤ جمعے کے لیے آنے والوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں غصہ آئے، فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرمایا آگ کو بجھانے کے لیے اللہ نے پانی رکھا ہوا ہے. جب تمہیں غصہ آ جائے، وضو کر لو، پانی پی لو، بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ، ڈائریکشن چینج کر لو. نوجوان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بالکل ٹاکرا لگا ہوا ہے، مقابل کے اندر کھڑے، نہیں میں نے نیچے نہیں ہونا، تم نے نیچے، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلے جاؤ، تمہارا گھر بچ جائے گا، تمہارے بچے بچ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی قرآن کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا